بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج جوائن کریں گے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج ہم پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے ان کا حالیہ اجلاس ہوا، پھر حکومت مخالف جلسوں کا اعلان انہوں نے کیا، اس پر غور کریں گے۔ پھر شہباز شریف صاحب کی جو مفاہمت کی ایک کوشش ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کس حد تک کامیاب ہوگی۔ اور پھر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی آمد ہے، لیکن این سی او سی نے تجویز دی ہے کہ یہ انتخابات ماہ کے لیے ملتوی کر دیے جائیں کیونکہ کورونا کا پھیلاؤ وہاں زیادہ ہے اور اس بیچ میں آزاد کشمیر کی تمام آبادی کو ویکسین دے دی جائے گی۔ لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس تاخیر سے ان کی جماعت کو توڑا جائے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ان تمام معاملات پر بات کرنے سے پہلے، کیونکہ شامی صاحب آج اسلام آباد سے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں اسلام آباد وہ خیریت سے گئے تھے، کیا مصروفیت رہی، کہاں گئے، کس سے ملے؟ شامی صاحب اطلاع تو یہی ہے کہ دفتر خارجہ میں ایک اہم بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا جو امریکی انخلاء ہے افغانستان سے، اس سلسلے میں خطے کی جو صورتحال ہے، افغان امن عمل ہے اور پھر پاکستان کا جو کردار، یہ تمام موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو آگاہ کریں کہ پاکستان کی جو پالیسی بنانے والے ہیں دفتر خارجہ میں، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا نقشہ ہوگا مستقبل کا، اور افغان امن عمل اور امریکی انخلاء کے اوپر کیا انڈرسٹینڈنگ آپ کی بنی؟ دیکھیں، آج دفتر خارجہ میں جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ہمارے جو سابق وزیر خارجہ ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما خورشید محمود قصوری بھی موجود تھے، جو موجودہ وزراء ہیں ان میں شیریں مزاری بھی تشریف فرما تھیں اور ایک دو دوسرے حضرات بھی تھے۔ اور بات یہ ہے کہ لیکن اس کی اہم بات یہ تھی کہ اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے، یعنی پیپلز پارٹی کے کئی رہنما تھے، افراز صاحب خٹک تھے، قمر الزمان قاہرہ تھے، اس کے بعد یعنی اور اس کے علاوہ شیریں رحمان صاحبہ، شیری رحمان صاحبہ کا ذکر کر رہے ہیں، شیری رحمان صاحبہ تھیں۔ تو شامی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی نہیں دیکھنے کو ملی؟ ہاں، اے این پی کے متعدد رہنما تھے، جماعت اسلامی کے ابراہیم صاحب تھے، پروفیسر ابراہیم، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کی نمائندگی جو تھی سینیٹر مشاہد حسین سید کر رہے تھے۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مسلم لیگ نون کو دعوت دی گئی تھی اور انہوں نے سینیٹر صاحب کو نامزد کیا تھا یا ان کو براہ راست ذاتی حیثیت میں دعوت دی گئی تھی۔ تو بہرحال مسلم لیگ نون کی نمائندگی بھی وہاں موجود تھی، محسن داوڑ بھی تھے اور چند میڈیا پرسنز بھی تھے اور کچھ دوسرے جو افغان امور سے متعلق لوگ سوچنے سمجھنے والے وہ بھی موجود تھے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو گفتگو کی وہ تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی، وہ تو کوئی رپورٹنگ کے لیے نہیں تھی، وہ تو صرف تبادلہ خیال تھا، بیک گراؤنڈ بتانا تھا، اور کافی دلچسپی سے ان کی بات سنی گئی اور پھر اہل سیاست نے اپنے اپنے اعتراضات بھی اٹھائے، لیکن پھر وہ جانا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو، مگر یہ کم و بیش یہ جو نشست ہے آپ یہ کہہ سکتے کہ 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے جاری رہی۔ اور اس میں دیکھیے جو افغانستان ایک مشکل صورتحال ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ افغانستان سے اب امریکی فوجوں کا انخلاء ہو رہا ہے اور ان کا اندازہ تھا کہ شاید ستمبر سے بھی پہلے یہ انخلاء ہو جائے، اور اس کے بعد افغانستان کے جو مختلف متحارب طاقتیں ہیں، جو افغان حکومت ہے، طالبان ہیں، ان کے درمیان ایک وسیع البنیاد سمجھوتے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کا لائحہ عمل طے کر سکیں، افغانستان میں امن قائم ہو جائے، امن اور سکون کے ساتھ معاملہ جو آگے بڑھ سکے۔ تو پاکستان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ امن قائم ہو، اور یہ بھی خواہش ہے کہ افغان جو ہیں آپس میں اپنے مسئلے کو خود حل کریں، کوئی مداخلت اس میں کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ مداخلت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے نقصانات ہیں جو ماضی میں بھی ہوئے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ بھئی امریکہ جو ہے، امریکہ کی یہ خواہش ہے
کہ ایک تو جب انخلا ہو رہا ہے تو وہ پرامن ماحول میں ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ جو نکلنے والی فورسز ہیں ان پر کوئی حملے شروع ہو جائے، یا یہ ہے کہ ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہو، یعنی ایک باعزت انخلا جو ہے وہ عمل میں آئے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے، طالبان کی قیادت سے بھی رابطہ ہے، اشرف غنی صاحب سے بھی رابطہ ہے، اور جو علاقائی ممالک ہیں، کوئی روس ہے، چین ہے، ترکی ہے، ان کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو امن ہے، جو راستہ بھول گیا ہے اور افغانستان میں اور بھول بھلیوں میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ شامی صاحب ایک مدعا ایسا ہے جس پہ بار بار قیاس آرائیاں کی گئیں، حالانکہ وضاحت بھی بار بار کی گئی، جو کہ امریکی فوج کو اڈے یا ہوائی جو سہولت ہے وہ دینے کے بارے میں ایک غلط فہمی تھی، یا وہ خبر درست تھی یا غلط تھی، اس پر بھی یقیناً کو بات ہوئی ہوگی، تو اس پہ کیا واضح کیا؟ دیکھیے، امریکہ کے پاس اس وقت مڈل ایسٹ میں 20 کے قریب جو ہیں اڈے موجود ہیں، فوجی اڈے، اور کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی افغانستان کے قریب کوئی اس کو ایسی جگہ مل جائے جہاں اس کا کوئی پاؤں ٹک سکے، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے نہ اس سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، نہ پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی حامی بھری ہے، اور نہ پاکستان اس حوالے سے کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی بات واضح کر چکا ہے، اور پاکستان کسی صورت بھی کوئی فوجی اڈہ جو ہے کسی غیر ملک کو نہیں دے گا اور اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہماری بالکل پختہ رائے ہے، اور اس کو انہوں نے بار بار یہ واضح کیا۔ سوالات اس حوالے سے ہوتے تھے، اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کہی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ پاکستان جو کچھ بھی قربانیاں دے چکا ہے، اور جو کچھ اتنی جانیں 80,000 سے زائد جانیں پاکستانیوں کی نظر ہوئی ہیں اس افغان جنگ میں، اس کے نتیجے میں جو کارروائیاں پاکستان میں ہوئی ہیں، تو اب کسی صورت پاکستان جو ہے وہ فریق نہ بنے، اور انہیں یہ واضح کیا کہ افغانستان میں ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی پیارا نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ہم افغان جھگڑے میں فریق نہیں ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری یہ کوشش ہے، اور ہماری کوشش کی وجہ سے مذاکرات کی بساط پھیلی، ہماری کوشش کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان رابطہ ممکن ہوا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب یہ افغان آپس میں روابط قائم کریں اور آپس میں بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ صاحب یہ دیکھیں جو پھر آگ میں انگلی نہیں جلانا چاہتا۔ یہ دیکھیے نا، پھر جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اس میں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو تھی چند روز پہلے، وہ ہم نے دیکھی، سیاست سے ہٹ کر اس معاملے پر بھی انہوں نے بات کی تھی، افغان جو انخلا ہے امریکہ کا افغانستان سے، اس پر بھی، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس سلسلے میں پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، چاہے ان کیمرہ بلایا جائے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ تو یہ جو نشست ہے یہ تو پھر ان کے مطالبے سے فوری بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز، دانشور، سیاستدان، سابق وزراء خارجہ، صحافی، مدیر، اینکرز، سب کو بلا کر آن بورڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو پھر یہ تو معاملہ چل پڑا نا آگے پھر۔ اب دیکھیے، ایک تو جو میڈیا کی نمائندگی بڑی محدود تھی، کوئی صرف 4-5 دوست وہاں موجود تھے، تو اور ان کے لیے بھی کوئی بات کرنے کا محل نہیں تھا۔ اہل سیاست جہاں موجود ہوں وہاں کسی دوسرے کی بات جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ میڈیا پرسنز جو ہیں ان کو بریف کرنے کے لیے الگ نشست کا اہتمام کریں۔ اسے انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے کہا کہ عن قریب وہ میڈیا کے دوستوں سے ملیں گے اور تفصیل سے تبادلہ خیال کریں گے۔ پھر یہ بات وہاں بھی کہی گئی، اور کہ رضا ربانی صاحب نے شاید کی، اور کہ یہ ایک یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس سے پہلے 2012 میں ہوا تھا، اس نے کوئی انگیجمنٹ کے اپنے کوئی رولز طے کیے تھے، کوئی ہدایات دی تھی، تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو لوگ موجود ہیں وہ ناکافی ہیں
सियासतदानों में से वो उस मशावरत को वसी तर होना चाहिए। पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए जहाँ हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो भी मौजूद हों, वो भी आके ब्रीफ करें, इन कैमरा इजलास हो और तफसील से तबादला ख्याल हो और फिर उसके बाद जो है वो लाहे अमल तय किया जा सके। और इससे भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि ये बात जो है मैं वज़ीर आज़म की खिदमत में ये अर्ज़ कर दूंगा और उनको ये बात पहुंचा दूंगा कि इस मामले में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इन कैमरा हो जाए। ये जो इतना इस कदर अहम ब्रीफिंग थी जिसमें आप बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी थी और जयद उनके रहनुमा मौजूद थे, मोहसिन दावड़ साहब भी थे, अफरा सियाब खटक भी थे, रज़ा रब्बानी भी थे और सहाफ़ी भी थे, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा भी थे। तो इसके बाद क्या इन लोगों की फिर तशफ़ी हुई इस मामले के हवाले से? जो जहनों में सवालात थे या गुंजलक थी, कोई तशफ़ी होती है आपको दिखाई दी? आपको लगता है कि ये मुसलसल अमल जारी रहना चाहिए ताकि सब ऑन बोर्ड आ जाएँ और सबको तसल्ली हो जाए? देखिए, ये तशफ़ी जो है आसान नहीं है। हर शख्स की अपनी अपनी सोच है, वो माजी में बंधा हुआ है। बार बार बात करते हैं लोग माजी में नहीं जाना चाहिए। अहमद वली ख़ान भी मौजूद थे, उन्होंने बड़ी एक पुरजोश गुफ्तगू की। बार बार कहते हैं कि माजी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बार बार फिर लोग माजी में उतरते हैं। कोई इसको एक तनाजुर में देखता है, कोई दूसरे तनाजुर में देखता है। ये अफ़गान तनाज़ा पैदा कैसे हुआ, पाकिस्तान उसमें मुलव्वस कैसे हुआ। और अब देखिए कि आज भी पाकिस्तान में कमोबेश 30 लाख अफ़गान जो महाजरीन हैं वो मौजूद हैं। और शाह साहब ने यह वाज़े किया कि आज बैनुल-अक़वामी अदारे जो हैं उनके अखराजात नहीं उठा रहे हैं। पाकिस्तान जो अपने अफ़गान भाई हैं, मुहाजिर भाई हैं, पाकिस्तान अपने वसाइल से उनके साथ एआनत कर रहा है। और अब देखिए, ये सोवियत यूनियन जब यहाँ उसकी फ़ौजें दाखिल हुई तो उसके बाद ये मामला जो था 1989 में उसने फिर एक बैनुल-अक़वामी तनाज़े की शक्ल इख्तियार की। तो अव्वलन जो अफ़गानों की ये एक कौमी मज़ाहमत थी सोवियत फ़ौजों के ख़िलाफ़, लेकिन जब सोवियत फ़ौजों का इनखला अमल में आ गया तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें फिर आपस में झगड़ा शुरू हो गया। और फिर उसके बाद तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के नाम पर अमेरिका यहाँ आ धमका, नेटो की फोर्सेस आ गई। अब उनके हाथ भी कुछ नहीं आया और अब वो वापस जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को मुआवनत की ज़रूरत होगी, बैनुल-अक़वामी मुआवनत की ज़रूरत होगी। मुआशी तौर पर भी देखिए, इस वक्त जो अफ़गान फ़ौज है उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको असले की ज़रूरत है, उसको पैसे की ज़रूरत है। अफ़गान इकॉनमी जो है उसको भी दुनिया की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये सपोर्ट भी उसी वक्त मिलेगी जब अमन कायम होगा। शामी साहब खदशे का इज़हार भी किया। शुरका में से एक आध साहब ने ये बात भी कही कि अफ़गानिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। ऐसा हुआ तो बड़ा एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा इस खत्ते को। पर कई मुस्तक़बिल के ख़दशात हैं, मुस्तक़बिल के इम्कानात हैं, मुस्तक़बिल से तवक्कुआत हैं और मुस्तक़बिल के हवाले से नेक तमन्नाएँ भी हैं, दुआएँ भी हैं। तो देखते हैं कि अब किस तरीके से ये अच्छा है कि सिलसिला एटलीस्ट शुरू हुआ कि ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, ब्रीफिंग दी जा रही है और आपकी तजवीज़ के ऊपर उन्होंने ये पहली नशिस्त है, आगे बढ़ेगा, आखिरी नशिस्त नहीं है। बिल्कुल सिलसिला जारी रहेगा, मुनासिब है, मुशावरत जारी रहेगी। ये एक अच्छा फैसला है और अच्छा अमल है। बिल्कुल ठीक। शामी साहब, आप एक और अहम मामला जो प्रोग्राम में ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कानून साज़ असम्बली है उसकी मुद्दत पूरी होने को है, लेकिन NCOC ने तजवीज़ दी है, मरासला एक लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को, जिसमें उन्होंने तजवीज़ देते हुए कहा है कि 2 माह के लिए आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ ताकि इस बीच में आज़ाद कश्मीर की जो 1 मिलियन से ज़ायद आबादी है उसको वैक्सीन दे दी जाए, फिर इंतखाबात का इनकाद मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन इस पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस तजवीज़ की मुखालफत की है। वो ये समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी जमात और उनके जो उम्मीदवार उनको तोड़ा जाएगा। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तलिफ़ हलकों में अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ भी ये हलचल शुरू है। वज़ीर-ए-आज़म से भी कुछ लोगों ने मुलाकात की और ख़दशा उन्हें यह है कि हमारे लोग उनको तोड़ा जाएगा और उनको मुख्तलिफ़ जमातों में हुक्मरान जमात अपनी जमात में शामिल करेगी। हमारे साथ शामी साहब अभी ज्वाइन किया है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं फ़रत अली मीर साहब। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये
ضمنی انتخابات تو ملک بھر میں ہوتے رہے، کچھ تاخیر کے ساتھ ہو گئے لیکن ہوتے رہے. گلگت بلتستان کا انتخاب بھی ہو گیا. یہ آزاد کشمیر کے انتخاب میں پھر 2 ماہ کے لیے ملتوی کرنا اس وقت جبکہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ 10-11% سے کم ہو کے پورے ملک کی 4 یا 5 کے آس پاس آ گئی ہے. کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے اس وقت جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے آزاد کشمیر کا وہ زیادہ ہے ملک کے باقی حصوں سے. صحیح. اور جو این سی او سی نے جو یہ تجویز پیش کی ہے یا جو سفارش کی ہے تو اگر ہم اس کو ایک اسی طریقے سے لے لیں تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ 2 مہینے کے لیے الیکشن جو ہے ملتوی کر دیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کی میعاد بڑھا دے. اسمبلی کی میعاد جو ختم ہوتی ہے کہ دستوری معاملہ ہوتا ہے. اسمبلی کی میعاد بڑھانے کا جو حق ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی ہی کو حاصل ہے. وہی انتخاب کو ملتوی کر سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے نا اس کے بارے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور سوچ لینا چاہیے کہ یہ پاکستان کا دستوری حصہ نہیں ہے. ہماری آرزو تو ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے اور باقاعدہ ایک صوبے کی شکل اختیار کر جائے لیکن اس وقت یہ معاملہ نہیں ہے. آزاد کشمیر ایک اپنا الگ وجود رکھتا ہے، اس کی الگ اینٹیٹی ہے. اسی طرح مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ اس وقت بھارت کے قبضے میں ہے تو اس کو آزادی حاصل کرنی ہے اور آزادی حاصل کر کے پھر اس کو ایک اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے اور پاکستان کے ساتھ رہنے کا الحاق کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس وقت یعنی اسلام آباد میں بیٹھ کر اسلام آباد میں کوئی ادارہ خواہ وہ پارلیمنٹ ہو اسلام آباد کی، خواہ وہ کابینہ ہو پاکستان کی، خواہ وہ پاکستان کا کوئی ادارہ ہو جیسے این سی او سی ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کو آگے کر دے. اب جہاں تک میں نے سمجھا ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ تو آئینی پوزیشن تو یہی ہے. اب ہمارے پاس جو الیکشن کمیشن کے رکن ہیں ان سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی یہ رائے کیا ہے؟ فرد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. این سی او سی نے آپ کو مراسلہ لکھا ہے، تجویز دی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اس تجویز کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا 60 دن کے اندر انتخابی شیڈول جاری کرنا لازم ہے. کل آخری دن ہے، ہوگا کیا کریں گے آپ؟ فرحت علی میر صاحب اگر آپ کے پاس ٹی وی سیٹ آن ہے تو اس کی آواز کم کیجئے گا، پھر آپ ہمیں مناسب طور پر سن پائیں گے اور جواب بھی دے پائیں گے. میر صاحب فرحت علی میر صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آزاد کشمیر اسمبلی کی جو آئینی میعاد ہے وہ 5 سال ہے جو 29 جولائی کو ختم ہو رہی ہے. 30 جولائی لاسٹ ٹائم حلف ہوا تھا تو اس لیے 29 سے پیچھے 60 دن 1 جون سے سٹارٹ ہوتے ہیں. 1 جون سے اس کا مطلب 60 دن سے پہلے یہ ہے کہ 60 دن سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے اور 30 دن جو ہے 30 جولائی جو ہے اس کے بعد نہیں ہو سکتے. تو یہ جو 60 ڈیز ہیں اس کے اندر الیکشن کا اہتمام ہوگا. آزاد کشمیر جو الیکشن کمیشن ہے وہ پاکستان کی طرز پر 13th امینڈمنٹ 2018 کے بعد اس کو اسی طرح تشکیل دیا گیا ہے. وہاں 4 ممبر ہیں اور چیف الیکشن کمشنر ہیں. یہاں 2 ممبر ہیں اور 1 چیف الیکشن کمشنر ہے. تو پارز اور اس کی سٹیٹس اور اس کی جوریڈکشن وہی ہے اور اس کی نوعیت فیض کی بھی وہی ہے. ابھی شامی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بیان فرمائی ہے کہ آزاد کشمیر کے آئین کے تحت 60 دن کے اندر الیکشن کرانا لازمی ہے. اس میں نہ تو آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے جائے، نہ کسی اور ادارے کے پاس ہے ماسوائے اس کے کہ اگر آئین کے اندر کوئی ترمیم کر کے اس کی میعاد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے تو ادروائز تو کوئی اور صورت نہیں ہے. شامی صاحب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو بے بس ہے اور وہ اس این سی او سی کی چٹھی ہے اس کے بارے میں کوئی مثبت جواب نہیں دے سکتا.
نہیں، ہم نے ان کو جواب دینا ہے، ابھی کل چلا جائے گا. ہمارے پاس فارمل چٹھی اس طرح نہیں آئی ہے، ہمیں جو ایڈریس تو الیکشن کمیشن کو ہوا ہے وہ لیٹر، لیکن تھرو واٹس ایپ ہمارے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے ہمیں واٹس ایپ ملی ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن آپ کیا جواب دے رہے ہیں ان کو؟ ہم ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے آئین کے تحت الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے الیکشن کا انتظامات اس نے اپنے آئینی تقاضوں کے مطابق کرنا ہے، اور ود ان دی جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم فریم ہے اس کے اندر الیکشن ہونا ہے. لہذا یہ ان کا صرف یہ مشورہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے موجودہ آئینی تقاضوں کے پیش نظر. یعنی آپ جو آئین اور قانون کے تحت جو معاملہ آپ کو سمجھ آتا ہے اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے، شیڈول کا اعلان کریں گے، اور ملتوی کرنے کا ارادہ آپ کا بالکل نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی اختیار، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ جی اختیار نہیں، ہماری ذمہ داری ہے آئین کی مدت کے اندر الیکشن کروانا. اختیار کی بات نہیں ہے، اختیار یہ ہے کہ اختیار اور فرائض یہ ہیں اور آئینی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ آپ 60 ڈیز کے اندر شیڈول دے کے الیکشن پہلی اسمبلی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے نئی اسمبلی کو وجود میں اس کے انتخابات کا انعقاد کریں. ٹھیک، بہت شکریہ فرحت علی میر صاحب. شامی صاحب، یہ تو این سی او سی کی تجویز ہے جو آج قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں، جس کی صدارت وزیر اعظم بھی کر رہے تھے، وہاں تک بھی یہ بات پہنچی. اگر بالفرض یہاں پہ سرکار وفاقی سطح پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور تجویز کی صورت میں دوبارہ مراسلہ بھیجتی تو پھر صورت کیا ہوگی؟ دیکھیے، اس کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. اگر ان کو قائل کر لیا جاتا تو پھر اسمبلی اس بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے. جو ادارہ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، جس کی ذمہ داری ہے الیکشن کا انعقاد، ملتوی کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ این سی او سی نے کوئی آزاد کشمیر کا دستور نہیں پڑھا. اور ہمارے اسد عمر صاحب ماشاءاللہ بڑے زیرک وزیر ہیں، سیاست دان بھی ہیں، بڑے پڑھے لکھے جناب ماشاءاللہ بزنس مینجمنٹ کا یعنی ایک بڑے ماہر ہیں. ان کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ آپ اس کو مخاطب کس کو کرنا ہے، اختیار کس کا ہے. اور چٹھی لکھنے سے پہلے آزاد کشمیر کا دستور دیکھ لینا چاہیے تھا اور اس کے مطابق اقدام کرنا چاہیے تھا. اور دیکھیے ایک بات، دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے، اب کیونکہ پاکستانی سیاستدان اس میں بہت دخل دینے لگ پڑے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ مسلم کانفرنس جو تھی اس کے پاس ایک طرح سے اجارہ داری تھی، اور پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں قائم کیا ایک پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو. اس وقت تک دوسری جماعتیں جو تھیں وہاں اپنی برانچیں قائم نہیں کرتی تھیں. اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی اپنی ایک شاخ وہاں قائم کر لی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی بھی وہاں پہنچ گئی، اور جماعت اسلامی بھی پہلے پہنچی ہوئی تھی. تو یہ جو بدعت تھی، یہ پھر اس میں مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان کی کشمیر کی سیاست میں حصہ لینے لگ پڑی. اور گزشتہ انتخاب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو مسلم کانفرنس کے اندر سے مسلم لیگ نون نکالی گئی تھی، جی مسلم کانفرنس اور سردار عتیق جو تھے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے تھے. سردار عتیق جو تھے اور سردار سکندر حیات کے درمیان جو مخاصمت ہوئی، جو اختلاف پیدا ہوا، پھر مسلم لیگ نون جو مسلم کانفرنس کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ مسلم لیگ نون کی شکل اختیار کر گیا. اور رجب فاروق حیدر بھی تاریخی طور پر مسلم کانفرنس کا حصہ ہیں، ان کے والد محترم بھی مسلم کانفرنس کے رہنما تھے، تحریک آزادی کے مجاہد تھے. تو بڑا مسلم لیگ نون پھر جیت گئی. اب خدشہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں لوگ شامل ہوں گے. کچھ وزیر جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. نہیں، یہ اطلاعات ہیں، یہ اطلاعات ہیں، بالکل ہیں، اور اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں حلقوں پر کھڑے امیدواروں کے حوالے سے بھی. پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہی تشویش پاکستان مسلم لیگ نون اور فاروق حیدر صاحب کو بھی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیسے فاروق حیدر صاحب اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. وقت پر انتخابات ہیں تو کیا نتائج ہوں گے دیکھنا ہوگا. فی الحال یہاں پر ناظرین پروگرام وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب، یہ میں نے والٹن ایئرپورٹ جو لاہور کا ایک قدیم ایئرپورٹ ہے، مشہور زمانہ، اس کا ذکر کرنا، اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، لیکن پی ڈی ایم کا بھی ہم ضرور ذکر کرنا چاہیں گے کیونکہ 3 دن ہمارا پروگرام ہوتا نہیں، اس بیچ ان کے مشاورتی اجلاس بھی ہوا.
یہ شامی صاحب خبر آج تازہ جو میں دیکھ رہا تھا اس میں بھارتی اکانومی کا ذکر ہے جو 4 دہائیوں میں بدترین اس نے پرفارم کیا ہے. 7.3 منفی گروتھ ہوئی ہے بھارتی اکانومی کی اور صرف آخری کوارٹر میں 1.6% کی بڑھوتری آئی ہے. اس کے برعکس ہمارے یہاں اکانومی جو مائنس میں گئی تھی وہ 4% کے آس پاس جا رہی ہے اور موڈیز یہ کہتا ہے کہ یہ 4% سے زائد کی ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسے میں جو اپوزیشن نے احتجاج کی کال دی اس پر فواد چوہدری صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب معیشت اوپر جا رہی ہے تو اپوزیشن احتجاج کی کال کیوں دے رہی ہے؟ پی ڈی ایم کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ اس کی سیاست کا مرکز کیا ہے؟ آپ کی دانش کیا کہتی ہے؟ پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ کا یہ جو سوال ہے اس سے پہلے میں اس کا جواب دوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو بیرسٹر سلطان محمود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اور سردار تنویر الیاس ہیں جی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خصوصی معاون بھی ہیں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں پنجاب کے. یہ بڑے متحرک ہو چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے آئندہ وزارت عظمیٰ کا. بات یہ ہے کہ سردار تنویر صاحب سے ہر روز خبر آتی ہے. کوئی نہ کوئی جو رکن اسمبلی ہے، کوئی سابق ہے، کوئی موجودہ ہے، وہ ملتا ہے اور پی ٹی آئی میں شامل ہوتا ہے. تو ایک آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا دریا جو ہے وہاں چڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، وہاں ایک ایج ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ پاکستان میں قائم ہوتی ہے. تو وہاں اس حکومت کی اپوزیشن اس طرح سے نہیں ہوتی جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ وہاں کی جو سیاست ہے وہ ایک نئی کروٹ لے رہی ہے اور ہمارے راجہ فاروق حیدر جو ہیں ان کو یہ شبہ ہے کہ اگر 2 مہینے اور مل گئے پی ٹی آئی کو تو پھر اور ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اس کی صفیں جو ہیں جی یہ بات ہم بالکل ایسے ہی ان کو یہ لگتا ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون میں درار پڑے گی. تو یہ خدشہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا کیا ہے اور پی ڈی ایم پہ آ جاتے ہیں سے آگے چلتے ہیں. پھر والٹن ایئرپورٹ کا ذکر کرنا ہے، ہمارے ساتھ فلائٹ انسپیکٹر بھی ہوں گے نبیل صاحب بات کرنے کے لیے. جی یہ چین انڈیا میں اکانومی کس طرح گرو کر رہی ہے اور پاکستان میں کس طرح گرو کر رہی ہے. دیکھیے پاکستان میں تو جو اکانومی تھی 2018 میں 19 میں وہ 5.8% کے حساب سے گرو کر رہی تھی. اگر وہ گرو کرتی چلی جاتی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارا حجم کتنا بڑھ چکا ہوتا. تو پاکستان میں تو اکانومی کو بہت سیٹ بیک ہوا، مائنس گروتھ ہوئی اس کی، اور اس کے بعد پھر جو کرونا کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا بے یقینی کا ہوا. اور اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم 4% کے حساب سے اس سال گرو کریں گے. گویا اگر ہم 4% کے حساب سے بھی گرو کرتے ہیں اور اگلا سال 5% بھی کرتے ہیں تب بھی ہم وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں 5 سال پہلے تھے. پھر بھی ہمیں ایک سیٹ بیک ہوگا اور اس کے اثرات بھی پاکستان پر پڑے ہیں. مہنگائی دیکھ لیجئے، بے روزگاری دیکھ لیجئے، یہ سارے مسائل جو ہیں. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. وہ اکانومی کو جو سیٹ بیک ہوا تھا اس سے اس کو وہ برداشت کرنے کی اس میں سخت پیدا ہو رہی ہے، وہ کچھ آگے بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے کو خوشحالی کی نہریں یہاں بہنے لگیں گی. تو ایک مشکل صورتحال ہے. اگرچہ پہلے کے مقابلے میں حالات دیکھیے، پی ڈی ایم کی سیاست بھی یہی ہے. پی ڈی ایم کی سیاست جو ہے وہ معیشت کے جو حالات ہیں وہ پی ڈی ایم کی سیاست جو ہے اس کو مضبوط بناتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کا جو نعرہ ہے وہ سیاسی ہے، معاشی تو بعد میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے تھے گزشتہ اس حوالے سے ان کو شکایات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات جو ہیں ملک کے وہ شفاف ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے، اور جو ووٹرز ہیں چلیں سر اس پہ پھر اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم تو اب سڑکوں پہ نکلے گی، اور سڑکوں کی سیاست میں تو اس کے حق میں نہیں ہوتا. سڑکوں کی سیاست نے ہمیں ماضی میں کچھ نہیں دیا، اس لیے میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن پی ٹی آئی خود جو کچھ کرتی رہی ہے وہ بھی سڑکوں کی سیاست تھی، دھرنے کی سیاست تھی،
हंगामे की सियासत थी, तो अब वो अपोजिशन पर एतराज़ कैसे कर सकती है, PDM पर एतराज़ कैसे कर सकती है? तो इस वक्त तो मौलाना फजलुर रहमान साहब या शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा जो हैं वो तो वही काम कर रहे हैं ना जो PTI उनके साथ करना चाहती थी या करती रहती थी। तो ये सियासत जो है सर, वक्त कम है, मैंने वो वाल्टन एयरपोर्ट का जिक्र करना है, ये PDM को कल तक उठा रखते हैं, आप लाहौर तशरीफ लाते हैं तो PDM पे जरा तफसील से बात कर लेंगे। वाल्टन एयरपोर्ट को डी नोटिफाई कर दिया गया जी, वाल्टन एयरपोर्ट पे जाएंगे, पहले एक बात सुन लीजिए, कोई बात नहीं, वक्त खत्म हो गया तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वाल्टन एयरपोर्ट आज नहीं तामीर होना, बात यह है कि अहले सियासत को मिल के बैठना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और एक दूसरे की बात सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं ना मानूं, मैं ना मिलूं, मैं बात ना करूं, हुकूमत को ये बात जेब नहीं देती और अपोजिशन को भी जेब नहीं देती। वज़ीर आज़म तो आते नहीं हैं पार्लियामेंट हाउस में, असम्बली में आके बैठते नहीं हैं, तो उनको चाहिए पार्लियामेंट को मजबूत करें और ये अपने यहाँ बैठें, मसाइल जो हैं उन पर गौर करें और इस तरीके से तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब वाल्टन की तरफ आ जाइए। मैं वो सर काबीना की मंजूरी के बाद जी, काबीना की मंजूरी के बाद वाल्टन एयरपोर्ट को डीनोटिफाई किया गया, मामला कोर्ट के अंदर भी मौजूद है। अब यहाँ की जो सूरत हाल दस्तयाब है उसके मुताबिक सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिनके रोज़गार के ऊपर सवाल निशान लगा हुआ है। फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर नबील साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। नबील साहब बताएं, ये मामला हुआ क्या है, आपको कहा क्या गया और आप चाहते क्या हैं? जी और भाई जी एक बात सुन लें, जो हवाई अड्डा है ये वहाँ ट्रेनिंग होती थी पायलट्स की, फ्लाइंग क्लब जो है बने, यही मैं नबील साहब को ही सुनना चाह रहा था सर, हुई है। तो अब जब आपने इसको शिफ्ट नहीं किया, दूसरा अड्डा इनको नहीं दिया, वो तामीर होना चाहिए था, फिर इनको यहाँ से बेवतन करना चाहिए था। अब ये बात जो है वो कहाँ तक पहुँची है? वादा इनसे हुआ था कि मुरीद के में आपको अड्डा बना के दिया जाएगा नया, ताकि अपनी सरगर्मियाँ आप जारी रख सकें, पायलटों की तरबियत हो सके, हवाबाजी जो है उस सनत को फ़रोग मिल सके। अब पूछें इनसे कि क्या जी नबील साहब बताइएगा, क्या आपके साथ वादा था और शिकायत क्या आप चाहते हैं, मुख्तसर बयान कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए जी। अच्छा, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये क्लियर करना है कि यहाँ पे वाल्टन एयरपोर्ट पे अराउंड 28,000 फ्लाइट्स जो है वो पर ईयर ट्रेनिंग फ्लाइट्स करवाई जाती हैं यहाँ पे, ये सिविल एविएशन के रिकॉर्ड के मुताबिक है। यहाँ पे फिर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे किस लेवल की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो हमें कोर्ट के अंदर जो है वो बात चल रही थी सारी कि अभी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, जस्टिस बाकिर नजवी साहब जो है वो इस केस को पुट अप किया हुआ है उन्होंने, और उन्होंने एक एनवायरमेंटल बेसिस पे एक स्टे भी दिया हुआ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी जो है वो करी गई है और उसके बाद भी जो है वो हमारे फ्लाइट ऑपरेशन 25 तारीख से हमें बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे अराउंड 500 जो लोग हैं वो इससे मुतासर होंगे, जिसके अंदर 200 के करीब जो है वो स्टूडेंट पायलट। जो मुतबादल अड्डा आपको देना था मुरीद के में तामीर करना था, उसका क्या हुआ? उसका उन्होंने जो है वो कोर्ट के अंदर भी जो है वो सिविल एविएशन के लॉयर्स ने ये बोला कि जी वो जब देंगे, मुतबादिल देंगे, उसके बाद ही मूव करेंगे, लेकिन वो अभी सिर्फ जमीन एक्वायर की है, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से हमें बोलने के जी फैसलाबाद चले जाएं। आप ये चाह रहे हैं कि जब तक आपको मुतबादिल नहीं मिलता तब तक यहाँ काम करने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया नबील साहब आपका। यहाँ नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहें। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।